یہ ہمارے سلسلہ نقش بندیہ کے اندر ذکر قلبی کرایا جاتا ہے، بلکہ پہلا سبق ہی سالک کو ذکر قلبی کا دیا جاتا ہے۔ تو اس میں ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ جو ذکر قلبی ہے یہ بدعت ہے، یہ کس حدیث سے آپ نے لیا ہے؟ تو کس حدیث میں یہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام ذکر قلبی کیا کرتے تھے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ذکر قلبی کرایا تھا؟ تو یہ آپ ایک بدعت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے سلاسل کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ہمارے علماء نے، ہمارے مشائخ نے ان کو قرآن و حدیث سے ثابت بھی کیا ہے اور ان کو صحیح دلائل سے مزین بھی کیا ہے۔ تو جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ جی ذکر قلبی یہ احادیث میں تو ملتا نہیں ہے، تو یہ آپ نے کہاں سے اس کو ثابت کر لیا؟ اور سلسلے میں داخل ہونے پر جو اس پر اتنا زیادہ زور دیا جاتا ہے یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو اس کی یہ دلیل ہے، اس کا یہ جواب ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ آپ ثابت کریں، ہمیں یہ بتائیں کہ دنیا کے اندر کسی صحابی نے نورانی قاعدہ پڑھا ہو کہ جی بتائیں خلفائے راشدین میں سے کسی نے نورانی قاعدہ پڑھا تھا، یا صحابہ میں سے، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے کسی نے نورانی قاعدہ پڑھا تھا؟ تو جب کہ آج ہمارے ملک کے اندر، ہماری دنیا کے اندر کوئی بھی مسلمان ہے، وہ کسی بھی مسلک سے، کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا ہے، تو جب وہ قرآن پاک کی تعلیم کا آغاز اپنے بچپن میں کرتا ہے تو اس کو سیدھا ہی قرآن پاک کا کوئی پارہ اس کے ہاتھ میں نہیں تھما دیا جاتا، بلکہ قرآن پاک کی باقاعدہ تعلیم شروع کرنے سے پہلے ایک اچھا خاصا لمبا عرصہ اس کو نورانی قاعدہ کی تعلیم دی جاتی ہے، اس کو نورانی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے۔ تو اب یہ نورانی قاعدہ اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ جو صحابہ کرام تھے، یا تابعین تھے، یا تبع تابعین تھے، تو اس دور کے جو لوگ تھے ان کی زبان ہی عربک تھی، عربی تھی، تو وہ لوگ اہل زبان تھے، اہل عرب تھے، تو ان کو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کی ابتدا میں کسی بھی قسم کے نورانی قاعدے کی ضرورت نہیں تھی، عربی گرامر پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ اہل زبان تھے، وہ اہل عرب تھے، تو اس لیے وہ براہ راست قرآن پاک کی تعلیم کو شروع کر دیا کرتے تھے۔ تو بعین ہی یہ جو ہمارا ذکر قلبی ہے، یہ جو ہمارا ذکر اس میں ذات کا پہلا سبق ہوتا ہے یا وقوف قلبی ہوتا ہے، اس کی بھی مثال روحانیت میں نورانی قاعدے کی سی ہے کہ جیسے قرآن پاک کی تعلیم کی ابتدا کرنے سے پہلے نورانی قاعدے کی تعلیم کو دنیا کے اندر کوئی بھی بدعت نہیں کہتا، وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ نورانی قاعدہ تو آپ کو اس لیے پڑھایا جا رہا ہے کہ تاکہ آپ کو حروف کی اور الفاظ کی پہچان ہو جائے، آپ کو مخارج کی ادائیگی کا طریقہ پتہ چل جائے، تو جب آپ اس کے مطابق اس کو نورانی قاعدے کو سمجھ لیں گے، اس پر عمل کر لیں گے، تو پھر آگے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اسی طرح سے ہم یہ جو مرید کو، سالک کو سلسلے میں داخل ہوتے ہی اس کو جو ذکر قلبی کرایا جاتا ہے، اس میں ذات کا ذکر اس کو جو کرایا جاتا ہے، یہ بھی تصوف کا یا روحانیت کا نورانی قاعدہ ہے۔ تو اس لیے کرایا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی برکت سے جو مرتبہ احسان ہے وہ ایک پلک جھپکنے کے وقت کے برابر حاصل ہو جاتا تھا، اور ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قلوب کے اندر اللہ پاک کی محبت، معرفت کے جو تمام جو درجات اور قرب کے جو مقامات تھے، وہ صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت مبارک میں پہنچنے سے وہ سارے روحانیت کے مقام اللہ اپنے فضل سے طے کرا دیا کرتے تھے۔ تو لیکن بعد والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نہ ملی، اور پھر تابعین کو پھر صحابہ کی صحبت میں رہنا پڑا، پھر تبع تابعین کو تابعین کی صحبت میں رہنا پڑا، تو اس زمانے میں باطن کے اندر اللہ پاک کا دھیان، اللہ پاک کی طرف توجہ، اللہ کی معرفت، ان چیزوں کو
اہل ایمان کے قلوب کے اندر راسخ کرنے کے لیے ان اعمال کی، ان اسباق، اذکار، مراقبات کی بالکل بھی کوئی حاجت یا ضرورت نہیں تھی، بعین ہی اسی طرح سے کہ جس طرح سے صحابہ کرام کو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، قرآن پاک کی تعلیم پر عمل کرنے کے لیے جیسے صحابہ کرام کو نورانی قاعدہ پڑھنے کی حاجت نہیں تھی، بعین ہی اسی طرح سے صحابہ کرام کو اپنے باطن پر محنت کرنے کے لیے اور اپنے باطن کو اللہ اور اللہ کی محبت، معرفت سے روشن، منور، مزین کرنے کے لیے ان اسباق، اذکار، ذکر قلبی، مراقبات کی ضرورت نہیں تھی۔ تو جیسے نورانی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے کہ انسان کو حروف کی، الفاظ کی پہچان ہو جائے، اس کو مخارج کی ادائیگی کی سمجھ لگ جائے، تو اسی طرح سے یہ ذکر قلبی، مراقبہ، ذکر اذکار کے اسباق بھی اسی لیے کرائے جاتے ہیں کہ انسان کے باطن کے اندر توجہ اللہ راسخ ہو جائے، اور جب یہ توجہ اللہ انسان کے باطن کے اندر راسخ ہو جاتی ہے اور انسان کا باطن ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ اگر اس کے اندر اللہ کی جانب توجہ رکھنا، اللہ پاک کی طرف کو اپنے دل کا دھیان رکھنا اس کے لیے مشکل نہیں رہتا، تو اس کے لیے اللہ پاک کی طرف توجہ دھیان رکھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ جو ہوتے ہیں نا اسباق اور یہ ذکر قلبی اور اس طرح کے جو اعمال یا اشغال ہیں، ان کے اندر کمی بھی کرا دی جاتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ تصوف کے اندر، سلوک کے اندر یہ جو ذکر قلبی ہے یا جو ذکر کے اسباق ہوتے ہیں، مراقبات ہوتے ہیں، یہ ایک حد تک یعنی اپنے باطن کے اندر اللہ پاک کی طرف توجہ دھیان کو راسخ کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان اذکار، اسباق، ذکر قلبی وغیرہ کو بدعت کا نام دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔